بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے اور سلامتی سے ہوں گے۔ میرا موضوع کچھ اس طرح ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو وہ صحابی جس قدر پریشان اور غمگین ہوئے تو اس کی کوئی مثال نہیں، اور خود کو اتنی ملامت کرتے رہے جس کی انتہا نہیں۔ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے کسی پریشانی یا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو میں ان کا قصہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ انشاءاللہ دلچسپ ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام ایک ایسی جماعت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے تارا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے۔ جو اسلام و دین پھیلا تو ان صحابہ کرام کی وجہ سے پھیلا، اور ان کی خدمات سے، ان کی محنت اور مشقت سے پھیلا تھا۔ جس قدر کفار تھے، کفر کا زمانہ تھا، بت پرستی تھی جس سے لوگ ڈٹے ہوئے تھے اور ہٹنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام کی صورت میں ساتھ دیا۔ تو میرے بہن بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے، اگر میری اسلامی واقعات آپ کو اچھے لگتے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ آئیے ہم چلتے ہیں اس واقعے کی طرف۔ ناظرین، یہ قصہ ہے حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا۔ حضرت انس بن نضر ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے۔ اسلام کی پہلی عظیم شان لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ اس کی تمنا تھی کوئی دوسری لڑائی ہو جو حوصلے پورے کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی، جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ پر مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ اتنے میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا، کہ وہاں سے دشمن کی حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کو پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور کی ممانت تھی، تم یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر حضور کا ارشاد صرف لڑائی کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اس اچانک بے خبری کے حملہ سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ اب ہم جنگ جیت چکے ہیں، کافر ہار چکے ہیں۔ بس وہ بیچارے آئے کہ یہ مال غنیمت لے لیں، سمیٹ لیں، بس انہیں اس چیز کا یقین بھی نہ تھا، خیال بھی نہ تھا کافر اچانک آ کے ان پہ حملہ آور ہوں گے۔ حضرت انس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا، اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم، جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی کافروں کے ہجوم میں گھس گئے، اور اتنے شہید نہیں ہو گئے، واپس نہیں آئے۔ یعنی جب تک شہید نہیں ہوئے تو جنگ احد سے واپس نہیں آئے، واپس نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا، یعنی اتنی زخمی ہو گئے تھے، اتنی زخمی ہو گئے تھے کہ پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ ان کی بہن نے ان کو انگلیوں سے پہچانا تھا، انگلیوں کے پوروں سے پہچانا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں، ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگ رہے تھے۔ اللہ نے ان کو جنت کی خوشبو سنگھا دی تھی، کیونکہ انہیں اللہ نے شہادت دینی تھی، تو ان کو بھی یقین ہو چکا تھا جنت سے خوشبو آ رہی ہے، تو ان کا شوق تھا کہ میں شہید ہو جاؤں، تو اللہ نے ان کو شہادت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جائے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ میں نے ایک معتبر شخص سے، جو حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص
مخلص خادم ہیں۔ حضرت کا مقولہ سنا، جنت کا مزہ آ رہا ہے فضائل رمضان میں، تو لہٰذا انسان جو بھی کام کرے مخلصی سے کرے، اللہ کی عبادت کرے مخلصی سے کرے، جو اخلاص کی نیت سے جو بھی نیک عمل کیا جاتا ہے تو دل کو سکون سا محسوس ہونے لگتا ہے، کیونکہ جو عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ پاک انسان کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے، تو مزہ آنے لگتا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو اچھے اعمال نیک عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔